ڈال دیا ہے، ورنہ بند کر دیں، کوئی اسکول کا ہاسٹل کسی کالج کا ہاسٹل بنا دیں۔ آپ نے جو ناانصافیوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے۔ دوسرے ممالک میں بیوی کا بچہ بھی کسی کا کھو جائے تو پورا ملک وہاں کی پولیس الرٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں جب کسی کی گمشدگی کی FIR کے لیے جایا جائے کسی بھی تھانے میں، گزشتہ دنوں ایک FIR کے لیے میں خود ایک فیملی کے ساتھ گئی تو مجھے یہ کہا گیا کہ یہ قائد نہیں ہے، یہ لوگ اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے؟ گھروں کے سامنے CBD کی گاڑیاں آ جاتی ہیں ویگو اور پراڈو کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اہتمام سے CBD کی گاڑی میں بیٹھ کر جائیں گے کہیں اور زندانوں میں قید ہونے کے لیے۔ خدا را اپنے یہ جھوٹ اور ناانصافیوں کا بازار جو آپ لوگوں نے سرگرم کیا ہوا ہے ان کو بند کریں۔ لاپتہ جو بھی افراد ہیں چاہے وہ کسی کی قومیت سے ہوں ان کو سامنے لایا جائے۔ یہ جو مائیں بہنیں، یہ جو ہماری بچیاں ہیں جو سالوں سے سرگرداں ہیں، خدا را ان کی تکلیف کو کم کریں۔ ان کو روڈوں سے اٹھا کر آپ کورٹ کچہریوں کی چکر میں بھی ڈال دیں، ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ حالانکہ ہمارے بھائی بیٹے بے گناہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ روڈوں کے چکروں سے اٹھا کر آپ کورٹ کچہریوں کے چکروں میں بھی ڈال دیں، ہمیں وہ بھی قبول ہے۔ شکریہ۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لوگ اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں، ہمارے لوگ ہمارے سامنے اٹھا کے آپ لے کر جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں۔ انہیں زمین کھا گئی، آسمان لے کر گیا۔ یہ ہم جانتے ہیں بہتر کہ ہم کیسے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، کس طرح ہماری خوشیاں غم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہم اپیل کر کر کے تھک چکے ہیں۔ آپ انہیں عدالتوں میں لے کر آئے، ہمیں یہ بات منظور ہے، اور یہی بات ہم کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو عدالتوں میں لے کر آؤ تاکہ ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا سکیں، ان کو پہننے کے لیے کپڑے دے سکیں۔ میں سمیدین بلوچ جو کہ میری عمر کی تھی، وہ کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد پیدل لانگ مارچ کر چکی ہے۔ وہ سمی جو روڈوں پہ جوان ہو چکی ہے، وہ سمی جو ہر دروازہ کھٹکھٹا چکی ہے۔ میں سمیدین بلوچ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ معاشم کل سرپدن کے تی تعلیم یک جاگہ دارہ کو پدا اشیاء و حوار ایکٹیویزم کو ما باہر صورت چنچو باز مشکل بیتے بلے یہ آلات میں سرانچہ مسلط کرن گتگاں کے میں کرا آپشن دیکھتے منی آئے گا تھی منی کمرائی منہ نشید کے تو مرچی مرو تو ہما فیملیز انیورسر ہو گئے تو آیا نہیں کہ معذرت بھی تو بگش مناچ کنا کنا وما سوچی کہا شکا وما گوشت کے میں کہ نا گوشت گئے آپشن لیستے من چکراچی دلمی کنڈاشا بغیر ادا 2 گھنٹہ شکیش سفر کرتا مزاہن کے منی دے آئے
راشد حسین ماں سے دردہ کم کرکنکا منیدہ آہد راشد حسین جندہ جامع بندی جہاں کشت نکا بلے بحیثیت یک وکٹم فیملی مسرپت بھی کہ اے وقتا کہ مردم روڑانی سرا در کے اعلان کرتے کہ مرچی منی چوکارا منی پتارا منی براتارا 10 سال پورا ہیں 5 سال پورا ہیں 5 سال پورا ہیں وہ ہمیں دورانا ہے فیملی ہے کہ رہا اشتک اسی کشا اسی ہمت جوڑ بوک ہمیں منی خلا ہے فیملی ہے واسطہ سکا مذہبی حکومت کے ماں شما کلا نے باز مندت واروں کہ شما آتگے ماتے درد تکلیف گما آوارے بلے ماں ہمیں امید کرتا کہ بلوچستان زمین سرا اب چوت یادے کیا مودا ادھے 80% بلوچ ہندو کے مردمہ آمر اچھی راشد حسین ماں کے گما امراوی دینا ہمارے گیش وشی بیتگا معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے اردو میں بولنا پڑ رہا ہے اصولاً مجھے بلوچی میں بات کرنا تھا لیکن ہمارے ساتھ چند ایسے ساتھی ہیں جو بلوچی زبان نہیں سمجھ سکتے چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج راشد حسین کی جبری گمشدگی کو 4 سال کا طویل عرصہ مکمل ہو چکا ہے اور یہ 4 سال جب ہم ایک لمحے میں بولتے ہیں تو اس فیملی کو اس ماں اس بہن اس بیٹی اس خاندان والوں پر یہ 4 سال کس طرح گزرے ہیں یہ دن کیسے رات ہوئی ہیں اور یہ اندھیری رات کس طرح جو ہے صبح میں تبدیل ہوئے ہیں یہ اذیت کا سفر یہ درد تکلیف کا سفر یہ لمحہ و لمحہ انتظار کا سفر یہ خوشیوں کو چھیننے والا سفر یہ انسان کو در بدر کی ٹھوکریں انسان کو کئی جگہ وہ باتیں سننا ایسی جگہوں پر مجبور ہونا جو شاید ہم یا آپ میں سے جن کے پیارے اس درد اور تکلیف سے دو چار نہیں ہوئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا راشد حسین چونکہ جنہیں متحدہ عرب امارات سے کچھ کیسز لگا کے مبینہ کیسز لگا کے ان کو پاکستانی میڈیا کے توسط سے بتایا گیا کہ انہیں پاکستان ڈپورٹ کیا گیا ہے ہم بار بار اس ریاست کی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس ریاست میں قانون ہے یہ ریاست اپنے آئین کی پاسداری کرتی ہے لیکن اس ریاست کے کچھ معیار ہیں کچھ اپنے لوگوں کے لیے اور کچھ دوسرے صوبوں کے لیے شاید آج راشد حسین کی جگہ کوئی انڈین ایجنٹ بھی ہوتا تو وہ بھی اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت اس کے ساتھ روا رکھا جاتا شاید آج جو ہے ان تمام جبری طور پر گمشدہ بلوچ اور دیگر جو قومیں ہیں ان کی جگہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عیدوں کے وقت اور جو دوسرے جو ہے مذہبی موقع ہوتے ہیں ان پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم قیدیوں کو اس طریقے سے ہم جو ہے ان کو کمپرومائز کر رہے ہیں ان کی سزا میں ہم جو ہے ان کی سزا میں کمی کر رہے ہیں یا پھر ہم ان کو اور ریلیف دے رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگ تو ان مجرموں سے بھی زیادہ بدتر ٹریٹ کیے جاتے ہیں جن کے شاید سزا عدالتوں کے توسط سے ایکسپٹ کیے گئے ہیں وہ سزا جو ہے وہاں پر اس عدالت میں اس جج کے ذریعے ثابت ہوئے ہیں ہمارے لوگ ان سے بھی زیادہ جنہوں نے کئی جو ہے لوگوں کی جبری لوگوں کے قتل میں جو دیگر ریاستی غیر قانونی کاموں میں جو کردار ادا کیا ہے ہمارے لوگ تو ان سے بھی بری طریقے سے ٹریٹ کیے جاتے ہیں آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو دھماکہ ہوا تھا ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی میڈیا کے سامنے جنہوں نے کروایا تھا ان کو میڈیا کے سامنے لا کر ان سے انٹرویوز لیے گئے
کی بات کی گئی اور اسی تنظیم کے ساتھ مذاکرات کی بات کئی دفعہ ہو چکی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے نوجوان بھائی جن کا قصور آج تک عدالت میں ثابت نہ ہو سکا، جن کا ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں، تو ہم کیا سمجھیں؟ کیا یہ ریاست کی جو ٹریٹمنٹ ہے اپنے شہریوں کے ساتھ، یا پھر شاید ہم وہ شہری ہی نہیں ہیں؟ ہم کیونکہ اتنے سالوں میں بار بار ایک ہی بات کہتے ہوئے ہم تھک چکے ہیں، خود کی صفائی دیتے ہوئے کہ ہم اس ریاست کے شہری ہیں، ہم اس ریاست کے آئین اور قوانین کو مانتے ہیں، ہم جو ہے اپنی درد اپنی تکلیف کو سڑکوں پر بیان کرتے ہوئے ہم تھک چکے ہیں۔ اب شاید ہم مزید ہماری فریاد کو بھی ان سڑکوں پر لے کر آنا، اپنے دلوں کی اس درد اور تکلیف کو آنسو میں کی شکل میں سامنے لے کر آنا، اب ہم شاید اس سے بھی تھک چکے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایک سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کو امید دی جاتی ہے کہ آپ اس سفر کے آخر میں آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن اس ریاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ پرامن طریقہ کار اپنایا ہے۔ 3000 سے زائد ہم نے پیدل 3000 سے زائد کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک ہم نے 3 مہینہ 18 دن میں مکمل کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم خود کو اذیت دیں گے لیکن ہم اس ملک کی شہری ہونے کا ثبوت دیں گے، ہم اس میں کسی عام شہری کو اور اس کی زندگی کو متاثر نہیں کریں گے اور نہ ہی اس ریاست کو۔ اس کے بعد گزشتہ 3 مہینے پہلے ہم جب کوئٹہ میں دھرنا دیے بیٹھے تھے، ہم صرف 15 سے 20 لوائی کی وہاں پر دن رات شدید سردی میں سیلابی میلوں میں، جہاں پر پورا جو ہے بلوچستان اور سندھ ڈوبا ہوا تھا، جہاں پر کئی دنوں تک ہفتوں تک سیلاب زدہ بارشیں ہو رہی ہوتی تھی، انہی سیلاب زدہ دنوں میں ہم ان سڑکوں میں ان ٹینٹوں کے نیچے چھپکتے پانی جب ہمارے اوپر گر رہے تھے، لیکن ہم نے اپنے دھرنے کو ختم نہیں کیا اور ہم نے کہیں پر یہ ایک ایسا بھی قدم نہیں اٹھایا جہاں پر ہمارے اوپر ایک جو ہے ریڈ سائن لگ جائے کہ انہوں نے انلیگل ایکٹیویٹیز کیے ہوئے ہیں یا انہوں نے اس ملک کے آئین اور قانون کو توڑا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم شہری ہوتے ہوئے بھی اس ریاست کی آئین اور قانون کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، تو یہ ریاست اگر خود نہیں چاہتی ہے کہ اس ملک کی آئین اور قانون کے پاسدار یہاں کے شہری ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سڑکوں پر آنے کا، اپنی درد اور تکلیف سنانے کا، کیونکہ یہاں پر جو لوگ حکومت میں آتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، کان بہرے ہو جاتے ہیں، ان کی زبان بھی خشک ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے تو نہیں بول سکتے۔ جب وہ حکومت سے پہلے اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب ان کو اسی عوام کی ضرورت پڑتی ہے، تب ان کے آنکھ بہت زیادہ کھلتے ہیں، تب ان کو یہ ان ماؤں کی آنسویں، ان ماؤں کی جو ہے سسکیاں بہت اچھے سے نظر آتی ہیں۔ لیکن جب ہم یہی حکمران جب جاتے ہیں اپنے جو ہے کرسی پر بیٹھ کے اور ان جو ہمارے مہربان لوگ ہیں جو ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، جب ان کے فرمان بردار ہوتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہاں کے حکمران بھی ایسے ہیں کہ ہماری درد اور تکلیف کو سنیں گے۔ بلوچستان کی حکومت کیا، پنجاب سے بھی جو ہے بڑے بڑے منسٹرز آئے ہیں، وزیر اعلیٰ تک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اس مسئلے کو تب تک حل نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ فرشتے جس طریقے سے آ کے ہمارے بچوں کو اٹھا کر پھر غائب ہوتے ہیں، خود بھی اور ہمارے بچے بھی سالوں سال غائب ہوتے ہیں، جب تک وہ فرشتے اعلان نہ کریں اس مسئلے کے حل کے لیے، تب تک اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو حکمران ہیں، یہ جو اپنی ووٹ بڑھانے کے لیے جب آتے ہیں، ہماری درد کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان 14 سالوں کی اس اسٹرگل میں، اس طویل جدوجہد میں نے اس چیز کو واضح طور پر بہت نزدیکی سے دیکھا ہے کہ یہاں پر کوئی کسی کی درد اور تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا، تو اپنے لیے، اپنے
اپنے حقوق کے لیے خود اٹھیں. اپنے ان ماؤں کی آنسوؤں کے لیے آپ نوجوان طبقہ، یہ سیاسی اور سماجی لوگ جو اسی شہر میں ہوتے ہوئے، اسی علاقے میں ہوتے ہوئے وہاں کے جو ہے جب وہاں کی ناانصافیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ آواز انہیں اٹھانا چاہیے. اگر بلوچستان میں ظلم و زیادتی ہوگی اور ہم کہیں گے کہ ہم ایک دن پریس کلب میں آئیں گے اور اپنے لوگوں کے حوالے سے بات کریں گے تو دوسرے دن پنجاب سے ہمارے لیے آواز اٹھائے گی. اس طرح نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو آواز اٹھانا ہوگا. آج اگر راشد حسین کی والدہ سڑکوں پر آئی ہے تو ایسے کئی لوگ جو کچھ دن پہلے یہاں سڑکوں پر نہیں آتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا بچہ غائب نہیں ہے، لیکن انہی ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے انہی سڑکوں پر آنے کا. تو یہ جو کوئی بھی بلوچ ہے، جو کوئی بھی یہاں پر اس نظام کے خلاف بات کرتا ہے، اس سسٹم کے خلاف بات کرتا ہے، غلط کہتا ہے، انصاف اور حقوق کی بات کرتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو اس چیز کو اپنے اس خوف کو اپنے دل سے نکال دیں کہ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو آپ اٹھا لیے جائیں گے. تو لہٰذا جب کراچی میں ہمیں کراچی پولیس گھسیٹ کر لے کر جا رہی تھی، جب انہوں نے ہمیں اپنے تھانے میں سختی حالت میں بند کیا تھا تو ادھر بھی ہم سے یہی کہا گیا کہ آپ لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، روتے ہیں، ناٹک کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان کے نوجوان گمراہ ہو جائیں اور آپ لوگ ان کو ورغلا رہے ہیں تاکہ وہ پہاڑوں میں جائیں یا سڑکوں پر آ جائیں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے آنسو بھی ان پریس کلبوں کے سامنے نہیں گریں گے. اب ہم اپنی فریاد بھی یہاں پر نہیں لے کر آئیں گے، لیکن صحیح اور غلط کی سمجھ آج کے نوجوان طبقے کو ہے. آج کا نوجوان طبقہ ہر چیز کو سمجھتی ہے، ہر چیز کو دیکھتی ہے. تو لہٰذا اپنے لیے آواز اٹھائیں، اپنے ماؤں کا ساتھ دیں گے. کل آپ کے ماؤں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں گے اور کوئی بھی اس درد سے نہیں بچ سکتا جب تک وہ اس مظلوم قوم سے ہے، جو اس مظلوم طبقے سے ہے. تو لہٰذا میں امید کرتی ہوں کہ آج اگر ہمارے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود نہیں ہوں گے، اگلی دفعہ میں آؤں گی تو یہاں ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے. اور آخری دفعہ ایک دفعہ پھر اس ریاست سے جو کئی سالوں سے ہمیں نظر انداز کی ہوئی ہے، ہمارے اسٹرگل کو ہم جو پرام طریقے سے جدوجہد کرنے والے لوگ بھی اس کی نظر میں دہشت گرد کہلائے ہیں، اس سے ایک دفعہ پھر اپیل کرتی ہوں کہ راشد حسین کو بازیاب کر کے اس کی ماں اور اس کی فیملی والوں کو اس تکلیف سے نجات دلائیں. اگر راشد حسین نے کوئی بھی لیگل ایکٹیویٹی میں وہ رہا ہے تو ان کو عدالتوں میں لا کر اپنے ہی بنائے گئے عدالتوں میں سزا دیں، جو کہ آپ آج کل ماہر ہیں. آپ تو ایسے بچوں کو بھی لے کر جاتے ہیں، ان کی اسکرپٹڈ ویڈیوز آتی ہیں سامنے. آپ راشد حسین کو اسکرپٹڈ ویڈیو کے سامنے بھی لے کر آئیں، لیکن کم از کم آپ ان کو، ان کے گھر والوں کو یہ تو بتائیں کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے. بہت شکریہ. آج کی جو کہانی تھی، ہم سب اس کے لیے دو الفاظ بول کے چلے گئے، لیکن حقیقت تو بھی ہوگی جب اس کی ماں اپنی کہانی سنائے گی. حقیقت تو یہی ہے، کیونکہ ان 4 سالوں میں جتنے بھی غم دیکھے اسی نے یہ غم سہے ہیں. میں راشد حسین کی والدہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئے اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. ریاست ہمیں اتنا مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے. آج مجبوراً ہمیں وہ الفاظ بولنے پڑتے ہیں اور وہی زبان بولنا پڑتا ہے. وہ اپنی ہی مادری زبان روی میں 2 الفاظ بولے گی. یہی 2 الفاظ بہت غمگین ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھلا مارا ذات نماتا رتا خودنا شکریہ ادا کے وکنا درد قوم مسئول یہ امیر جان ربتی دقلانی کرنے کی بات کرے جب مسئول کرنے اللہ بندہ ازمرے جب مفقر ملی وکر اللہ میں شکر کرنے اللہ جب
شکریہ ہے کہ لاپتہ راشن سے یا 4 سال لاپتہ ہے یہ اللہ خلیل میڈیا ہمارا عید کرنے کی پارا کرنے صرف براؤ یا میرا سپے اگر پاکستان کرے مجبور کرے راشد حسین لگے گناہ گارے کرے معاف کے پائے ویان یہ سے مجبور ہو دمہ سے ہو یہ لے کرے عید سے بڑے یہ میڈیا عیدیں کیا بنے عید سے کرنے کیا بنے بس یہ اپیل کے ہو پاکستان حکومتانی نازل کے کرے معاف کرنا چھڑائے منظر عام آتا تھا یہ ہر وقت خاندان سے کرے رو کہ جرا کرنا چھڑا کہ گناہ گارے تو گناہ گارے فیل سزارے لاپتہ کا پتہ یہ بیوز مجبور و لمحہ سے اٹھی بیمار و لمحہ سے اٹھی ہر روڈ نہ دیا بھولے و راشد حسین انہیں نکالا خاصی بات پنکھا خاص پر چلا چھڑا بات سنی دیا کرنا چھڑا پرشا تھی دی نوا راشد حسین بڑے ٹھک ٹھک گئی نہ پنکھا توڑا توارے بیم پر یہ کوئی اتنا گھرنا مسئول مسیدو اللہ خلیقی بیٹھا ہرے آقا چالو بے پنکھا آقا چالو چلا چھڑا بڑو ٹھک ٹھک کرو اس سمن کرو پنکھا ٹھک گئی دس ہی رہتا کہ مجبور مسعود کوئٹہ کراچی اسلام آباد ہر جہاں عیدوں کرے تحصیلدار راشد جانا اب چوکی کرے ہونا پیدائشی علاقہ ہے دا چھنا تو خاندان دفتر سنگتی کرے عیدہ 4 سال نہ تے احتجاجی یہ اب چوکی جی کرے اسی پاکستان حکومتان ہمدہ اپیل ہے کہ ہم اللہ سکھانے معاف کر کیا کہ دمہ سے اور مجبور ہو بے وسو کنے معاف کرک راشد سے گناہ گارے یہ لے منت کے وہ کنے معاف کرنا چھڑائے منظر عام آتا دا 4 سال تھی وہ دا ہچو اسے غلطی پیش تنگتا ہچو اسے گناہ سونا ظاہر مطلب کو انتس کرے اونا اللہ سے کو انسان حقوق نکار کو نسل سکتے ہیں حقنا عیدے کرے حقنا عیدے کرنا چھنا داخل اللہ پتا مسلم جیسے یہ اپیل کے پاکستان حکومتان اپیل کے و دبئی حکومتان اپیل کے و نیانت کرے کنا سنا نہیں مزدوری اس کرے کنا علاقہ دی مزدوری کے لیے ہر کوئی بے پاسپورٹ غیر قانونی تینا جازہ تھے جیسی پاکستان ندوتی تھی سوزہ سے نجی کچھے سے پاکستان کنا دردانہ چھنا غیب کنا جندار خوار عذاب رانا ثناء اللہ صاحب بس میرے بش کر میرے مسیطون آنتیس عمران خان اسلام آباد ہم بش کے انہوں بس تیرا چھنا دے کہ کچھ موغی فینتوسوں کے دا سنہ چھنا دی جگہ کی ہلال عمران خان اور ٹیم باقی رہے گا 10 ابانہ ثناء اللہ صاحب طارق صاحب بس انہیں بش کرے میں خوشی اور بس اللہ خلق تیرا چھنا دی کہ ہر ہلکن تیرا چھنا دی کہ بہت رسا ہوئے ایک بس اسلام آباد بس رہے بس کرے دازم نام کیسے گڑا اس کرو نرے داخل ہو یقین سورہ دیا ولی واللہ خدر بے انتمس ونرے اللہ تیرسی جبوری کی دا جمع تیرا دمے حضور دفتر جغران دفتر سینہ کباب لغت برک داکرہ قسر محسوس کو بس دا سراخی راکی کنا عقید اللہ دے کنا چھنا جو گناہ سری منظر عام آتا بہت عدالت چل سے کی جوڑ مسلم نہیں طرح چھنانا پیشی چل رہی ہٹ جاگا دا کیسے جمع کے وقت اراموں سے پیشی اپر آئی طرح کیس پیش نہیں طرح چھنائی پیشی سے لے پیر سے بسر بدی روڈ آتا رول لے ودا 8 سال نہیں دکھاؤ کنازی الرحیم کے پاکستان حکومت ہی انتس کرے اگر کنا چھنائی وہ گناہ گار کرے لے گناہ گار پیشی جاری غیب تو کب تیقو کنا چھنائی منظر عام آتا رہے ہم گناہ سرے دیا تھا انہا گناہ بولی کی اگر گناہ بس گیا تھا 4 سارے کو دازو کریں ظاہر کریں کنا ہمارا ہچو گناہ سفر نہ گناہ دلے تو نہیں تھا بس بسی اپیل کے ہمیں آتی ملت کے ہمیں کنا چھنائی منظر عام آتا کنے دا مصیبتان دا پریشانی آدھا دا بچے
यहाँ मौजूद